ٹیک یو ٹو جناب فیاض ولانا صاحب, اور فیاض ولانا ہماری نیوز کو کور کریں گے. میں ایک کمیونٹی کے غم کو بھی ان کے ساتھ شیئر کروں گی. فیاض ولانا صاحب, سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کو بھی اور آپ کے تمام پروگرام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. بہت شکریہ. فیاض ولانا صاحب, میں آپ بعض اوقات اتنی بری طرح سے پاکستان کی خبروں میں انوالو ہیں, اور یہ خبریں اتنی ڈپریسنگ بھی ہیں کہ آپس میں لوگ گھٹتے چلے جا رہے ہیں, فیملی کی پرابلمز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. مگر جو لوگ نارتھ امریکہ میں یا ابراڈ, آپ جہاں کہیں بھی ہیں, یور فرسٹ جو اٹینشن ہے وہ مسٹ بی ٹورڈز یور فیملی, اور خاص طور پہ بچوں کا. فیاض ولانا صاحب, لانگ آئیلینڈ پہ ہم نے آج اس پہ خاص طور پہ ایک پروگرام کیا, اینڈ آئی ایم شیور اینڈ آئی وش یہ آپ کی نوٹس میں سے بھی گزرا ہو. لانگ آئیلینڈ میں ایک پاکستانی ہے جس نے اپنی یہ لانگ آئیلینڈ میں سافلیک کاؤنٹی میں ہے, اور پولیس نے کہا ہے جیفرسن ایونیو کے اوپر یہ مرڈر ہوتا ہے. 7 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی, لڑکی کی مصباح لڑکی کا نام ہے. اس کے 2 بچے تھے, ایک 5 سال کا, ایک لڑکی اس کی 2 سال کی تھی. اور اس کا جو شوہر ہے اس نے کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے, اب اس کی ایک فرینڈ لکھتی ہے کہ اس لڑکی نے 7 سال اپنے ماں باپ, اس کے پیرنٹس ویری ویل آف تھے, 7 سال اس لڑکی کے ماں باپ سے یہ لڑکی کہتی رہی کہ یہ آدمی جو ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی, مجھے مارتا ہے اور وہ میری جان لے لے گا. اور مگر گھر والے یہ کہتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے, تم سید زادی ہو, وہ ایسا نہیں ہے. اور پھر دوسری مثال یہ دیتے تھے کہ تمہارے بچے ہیں, تم اپنے بچوں کے لیے اس کے ساتھ گزارا کرو. 7 ایئرس کا اس نے ٹاکسک ریلیشن اس آدمی کے ساتھ گزارا. الٹیمیٹلی اس کا نام ہے ظہیر جعفر اس آدمی کا نام ہے. اور لاسٹ منڈے کو اس نے اس لڑکے کے پیرنٹس نے پولیس کو کال کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو قتل ہو گیا, اور اس نے سٹیب کر کے اپنی 2 سال کی بچی کو اور اپنی بیوی کو قتل کر دیا. ان کی نماز جنازہ ہوگی, they took them to back home. مگر شاید اس آدمی جو ہے اس کو عمر قید ہوگی, اور اس کے پیرنٹس اب اس کو بھی مینٹل النس اس کی پروف کر دی جائے گی. مگر وہ جو ایک 5 سال کا بچہ ہے, یہ ٹراما اس کے دماغ پہ کیا اثر کرے گا. ہی لاسٹ ہز مدر, ہی لاسٹ ہز سسٹر, اینڈ ہیز لاسٹ ہز فادر ایز ویل. سو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام دس ینگ بوائے؟ تو یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ اپنا کمیونٹی کا پیغام ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے ضرور کنوے کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے. اچھا, جس طرح آپ نے ابتدائیے میں آپ نے کہا نا کہ گھٹن زدہ ماحول اور گھٹن بڑھ رہی ہے, اور گھٹن کا نتیجہ یہ ہے, تو یہ گھٹن جو ہے یہ ملٹی ڈائمینشنل چیز ہے. ایک گھٹن اٹ ڈزنٹ مین کہ کسی کو کوئی اچھا ماحول نہیں ملا رہنے. ٹیکنیکل پرابلمز تو ہو جایا کرتی ہوتی ہیں نا. لیٹ اس کنیکٹ. جی سر. جاب نہیں ہے, پیسے کا مسئلہ ہے. ان کی کال آ رہی ہے, ویری سیریس ایشو جس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. اٹس ویری سیڈ کہ وہ ہماری انٹرپشن. جی سر, آپ کیری آن کریں, آپ کی آواز بند ہو. کیا ہر ایک کی اپنے مسائل, اپنی سچویشنز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ سچویشنز ہوتی ہیں. اب ہم ایک طرف آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 7 سال سے ٹاکسک ریلیشن میں رہ رہی تھی, دوسری طرف آپ کینیڈا کے پرائم منسٹر کی بات آپ سن لیں کہ انہوں نے 18 سال وہ اکٹھی زندگی گزاری. اب اگر پیسہ, دولت, عزت, شہرت, پروٹوکول اور ان ساری چیزوں پہ آپ دیکھیں تو میرے خیال میں صوفی جو اس کی مسز ہے جسٹن ٹروڈو کی پرائم منسٹر, آنریبل پرائم منسٹر آف کینیڈا, ان کی مسز جو ہیں صوفی, اسے اس سے زیادہ ہینڈسم بندہ نہیں مل سکتا تھا بطور ہسبینڈ. اور وہ دوست تھے, ان کی اسکول لائف سے ان کی دوستی تھی, اچھے دوست تھے, ہینڈسم ہے, اٹریکٹیو ہے, ہر لحاظ سے از اے پرفیکٹ چارم مین. پھر اس پرائم منسٹر آف کینیڈا وہ بنا, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ بنا, اور فار ریسٹ آف ہز لائف ہی از گوئنگ ٹو گیٹ اے پینشن, اور پینشن آلموسٹ ان کی سیلری کے برابر ہوتی ہے. تو وہ فائنینشلی کوئی ایشو نہیں ہے, فیم کے لحاظ سے کوئی ایشو نہیں ہے. پوری دنیا میں وہ جہاں جاتی ہے اسے پرائم منسٹر آف کینیڈا کی خاتون اول کے طور پر, اسے فرسٹ لیڈی کے طور پر اسے لیا جاتا ہے. ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے. 3 بچے ہیں ماشاءاللہ, اور بہت اچھے بچے ہیں.
خوبصورت, اسمارٹ, انٹیلیجنٹ, کوئی بچوں میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, اور اس کا سسر بھی ایک ایکس پرائم منسٹر ہے. ہر لحاظ سے پرفیکٹ کمبینیشن لگتا ہے نا, ہر لحاظ سے پرفیکٹ فیملی لگتی ہے. لیکن اب جب انہوں نے اپنے علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے, سیپریشن ہو گئی ہے ان دونوں کی ابھی اس ویک کی, کینیڈا کی بڑی خبر یہی تھی پچھلے ویک, تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک مشکل ڈسکشن اور ایک طویل ڈسکشن کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو لیو سیپریٹ ناؤ. اب وہ بچوں کی خاطر وہ اکٹھے رہیں گے, نیکسٹ ویک وہ ویکیشن پہ بھی اکٹھے جا رہے ہیں, لیکن ایز اے ہسبینڈ اینڈ ایز اے وائف ان کا ریلیشن ختم ہو گیا ہے. دے آر سیپریٹڈ ناؤ, دے کین موو آن ان دیئر لائف وٹ ایور دے وانٹ. آپ کو یاد ہوگا اس کے والد صاحب جو تھے جسٹن ٹروڈو کے, انہوں نے 1979 میں جسٹن ٹروڈو کی ماں کو سیپریشن ان کی ہو گئی تھی 79 میں, اور 84 میں انہوں نے فائنلی ڈائیورس دے دی تھی. 5 سال تک وہ سیپریٹڈ رہے تھے اور اس کے بعد ڈائیورس پہ وہ بات ختم ہوئی. ان کا بھی ابھی یہ سیپریشن والے سٹیپ میں ہے. آپ اگر ادھر دیکھیں کہ اگر اتنا کچھ ہونے کے باوجود ایک وائف محسوس کرتی ہے کہ میں ہسبینڈ سے ساتھ خوش نہیں ہوں, اور ہسبینڈ محسوس کرتا ہے کہ میں وائف کے ساتھ خوش نہیں ہوں. اب پرائم منسٹر آف کینیڈا ہیں آپ, اگر اس بات کو یہاں مد نظر رکھا جائے کہ لوگ کیا کہیں گے, تو لوگ تو سب سے زیادہ یہاں کہنا تھا لوگوں نے, اور لوگ کہہ بھی رہے ہیں اور لوگ کہیں بھی, لیکن یہ ایک ویل ڈیولپڈ سوسائٹیز کا ڈیولپمنٹ کا مطلب صرف اکنامکلی یا فائنینشلی ڈیولپ ہونا نہیں ہوتا, سوشلی بھی ڈیولپ کنٹری ہونا چاہیے آپ کو سائیکولوجیکلی بھی ڈیولپ نیشن ہونا چاہیے. آپ مینٹلی آپ کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے, اتنا میچور ہونا چاہیے کہ جب اس طرح کی آپ کی زندگی میں مشکلات یا پرابلم آ جائیں تو پھر یہ لوگ کیا کہیں گے, آپ سید ہو, آپ بچوں کی خاطر زندگی گزار لو, آپ واپس ہمارے گھر نہیں آنا, ڈولی گئی تھی اور جنازہ ہی آنا. مطلب اس طرح کی یہ جو اولڈ کلیشیز ہیں یہ اب ڈائی ڈاؤن ہو جانے چاہیے, یہ مر جانے چاہیے. اس طرح کے واقعات جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں, ابھی اس بچی کا واقعہ آیا, اس سے پہلے اور پتہ نہیں کتنے واقعات آئے ہیں, اسپیشلی ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں, یہاں برمپٹن میں, کینیڈا میں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. گھر میں ان کی نہیں بنتی اور آخر میں ہسبینڈ وائف پہ وار کر دیتا ہے یا وائف ہسبینڈ پہ وار کر دیتی ہے. پچھلے دنوں جو برمپٹن کے پہ رہنے والے ایک ہمارے سکھ بھائی کا سلسلہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہے, وہ ایک کافی عرصہ ان کی آپس میں لڑائی رہی, سیپریشن رہی, پھر انہوں نے صلح کی, پھر وہ خاتون کو اپنی مسز کو لے کے گیا ایک لیک پہ جا کے اس نے وہاں اسے دھکا دیا اور پھر اسے سٹیبنگ کی, زخمی کیا, اور اس کا خون بہہ رہا ہے اور وہ تڑپ رہی ہے پانی میں, اور وہ باہر ویڈیو بنا رہا ہے اس کی, اور اتنی افسوسناک وہ ویڈیو تھی, وہ پھر سوشل میڈیا پہ چلتی رہی, اور وہ اس نے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے اس طرح تنگ کیا تھا, تو نے مجھے اس طرح تنگ کیا تھا, اب تو مرتی رہ, تو مر جا. اب وہ ایک مر رہی ہے اور وہ اس کی ویڈیو بھی بنا رہا ہے, اس کا خون بھی نکلا ہوا ہے. تو اس طرح کے افسوسناک واقعات اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم سماجی طور پر ڈیولپ نہیں ہوئے, ہم ایز اے کمیونٹی ہم ڈیولپ نہیں ہوئے. ہم نے ترقی فائنینشلی تو کر لی, ہم امریکہ کینیڈا بھی آ گئے, اور پاکستان کے اندر بھی لوگ بہت امیر ہیں, جس طرح یاز امیر صاحب کے ساتھ زیادہ نہیں کیا تھا. جہاں کینیڈا سے ایک بچی گئی, اس کی شادی ہوئی, اور اتنی مشکلوں سے اور ماں باپ کو منا کے انہوں نے شادی کی, اور الٹیمیٹلی نتیجہ کیا ہوا, اور اس نے اس کا مرڈر کر دیا, اور کتنی اذیت ناک مرڈر کیا اس نے. تو یہ فائنینشلی ضروری نہیں ہوتا, آپ کو سائیکولوجیکلی ایز اے کمیونٹی آپ کو اتنا اسٹرانگ اور وہ ہونا چاہیے, میچور ہونا چاہیے کہ آپ کے اس طرح کے واقعات آپ کی کمیونٹی میں نہیں آنے چاہیے. اس کا بہت بیڈ امپیکٹ ہوگا. بہت شکریہ. اور یہ جسٹن ٹروڈو کا جو واقعہ ہوا ہے, اٹس اے لیسن فار آل آف اس. کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے, ہو گیا, ہوا تو ان دو بندوں کی لائف میں ہے, لیکن اس کے لیے ہمارے لیے سبق کیا ہے, ہماری کمیونٹی کے لیے سبق کیا ہے, عام لوگوں کے لیے کیا سبق ہے. عام لوگوں کے لیے سبق یہ ہے کہ جب آپ سمجھیں کہ آپ اکٹھے نہیں چل سکتے ایز اے ہسبینڈ اور ایز اے وائف, تو پلیز آپ اسے ایمیکیبلی ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ فرام ہیئر آن آپ نے کس طرح آگے چلنا ہے. اور جو بچوں کی بات ہے, بچے تو ان کے بھی پل جائیں گے, اور بچوں کے پالنے کا انہوں نے ایک طریقہ طے کر لیا ہے کہ کس طرح ہم نے بچوں کو, نیکسٹ ویک وہ ویکیشن پہ اکٹھے جا رہے ہیں, بچوں کی خاطر ہی جا رہے ہیں نا. تو اسی طرح وہ ہمارے جو پاکستان میں جو لانگ آئرلینڈ کی جو سٹوری ہے, اگر اس کے پیرنٹس وہ 7 سال سے بتا رہی تھی اپنے پیرنٹس کو کہ یہ اس طرح کہ میں ایک ٹاکسک ریلیشن میں رہ رہی ہوں اور یہ مجھے مار دے گا, اور بالآخر اس نے اسے مار دیا. اگر اس کے پیرنٹس بھی, اس بچی کے پیرنٹس اس بات کو سمجھ لیتے اور اس سے پہلے ان کے لڑکے کے پیرنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کر لیتے, تو یہ دن آج دیکھنا نہ پڑتا, اور ہمیں اس افسوسناک واقعہ جو ہے اپنی آڈینس اور ویورز کے ساتھ شیئر نہ کرنا. بہت شکریہ. ہمیں میچور ہونا پڑے گا. بہت شکریہ آپ نے جب یہ بات کہی, اور دس از اے ویری امپورٹنٹ, پالیٹکس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ میٹر ہے, اینڈ وی مسٹ ہائی لائٹ اٹ. آپ اور میں فیشن میں اور باقی تمام چیزوں میں نارتھ امریکہ, یورپ, ویسٹ کو فالو کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ باقی ریلیشنز کے لیے آپ نارتھ امریکہ کو فالو کرنا چاہتے ہیں, دین فالو دیئر دس ویلیو ایز ویل. آپ نے بھی بے شمار خاندان ایسے دیکھے ہوں گے جن کے ہسبینڈ اینڈ وائف کی ڈائیورس ہو جاتی ہے, مگر وہ ایون آفٹر ڈائیورس بھی ملتے بھی ہیں رسپیکٹفلی,
اور اپنے بچوں کے معاملات کو بھی طے کرتے ہیں. وہ ہماری طرح سے نہیں کہ اس کے بعد تھریٹننگ کالز کرنا شروع کر دیں یا بچوں سے ملنا بند کر دیں یا بچوں کو پوائزن کرنا شروع کر دیں. ایک تو لرن دس کریکٹرسٹک فرام دا ویسٹ اینڈ فرام دیز پیپل. دے آر ویری بڑے دل والے لوگ ہیں, اور اگر یہ ڈائیورس کرتے ہیں تو اس کے بعد دے موو آن ایک دوسرے کی اس کو رسپیکٹ دیتے ہوئے, پرسنالٹیز کو رسپیکٹ دیتے ہوئے آگے چل سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہم نہیں چلے کوئی بات نہیں, تم نے اپنی شادی کر لی, میں نے اپنی شادی کر لی, اینڈ دے بوتھ آف دیم گیو ایکول ٹائم ٹو دا چلڈرن. بلکہ بعد میں اگر کوئی کہیں ان کا آمنا سامنا ہو جائے سوشلی کسی تقریب میں یا کسی فنکشن میں, کسی ایونٹ میں, کسی بھی جگہ پہ, تو وہ باقاعدہ تعارف کراتے ہیں, میٹ مائی ایکس, جی میٹ مائی ایکس ہسبینڈ, میٹ مائی ایکس بوائے فرینڈ, میٹ مائی ایکس وائف, میٹ مائی ایکس گرل فرینڈ. وہ تعارف کراتے ہیں اور اس میں کوئی ان کے ماتھے پہ کسی قسم کا وہ نہیں ہوتا کہ شکن نہیں ہوتی, شکن نہیں ہوتی. بہت شکریہ. اور دوسری بات جس کو میں کہتی ہوں کہ یہ جو ظاہر جعفری ہے, اس نے جب مرڈر کر دیا, اس کے خون سے ہاتھ رنگے ہوئے تھے, تو اس کے پیرنٹس نے کال کیا, ڈسٹریس میں کال کیا پولیس کو, اور انہوں نے بعد میں کہا کہ بھئی ان کا تو بڑا لونگ ریلیشن شپ تھا. وائی یو مدرز, لڑکوں کی مائیں جو پرابلمیٹک سچویشن میں ڈالتی ہیں, وائی ڈو یو لائی؟ آپ لوگوں نے کیوں جہنم بنا رہے ہیں آج کل کی دنیا میں؟ بی براڈ مائنڈیڈ. اور تمام لڑکوں کو کہتی ہوں, لڑکیوں کو بکریوں اور گایوں کی طرح دیکھنا چھوڑ دیں, رسپیکٹ دیم. بہت شکریہ فیاض صاحب. میں آپ کو سر پاکستان کی طرف لے کر کے جانا چاہتی ہوں. بائی دا وے ایک اچھی خبر میں شیئر کرتی ہوں, ڈائیورس ریٹ 2016 کی نسبت کم ہوا ہے کینیڈا میں. یہ 8.6 تک گیا تھا, 2020 میں 5.6 کے اوپر آیا تھا. آج کل آئی بلیو سو اور بھی کم ہوا ہے. مگر یہ جو نئی ایک ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے, لیٹس سی ویئر وی گو آفٹر دس. عمران خان صاحب نے بی بی سی کو سر اپنا انٹرویو دیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لاء لگا ہوا ہے, اور یہ جو فوجی عدالتیں بنائی گئی ہیں یہ جسٹ ٹو ٹریپ می. اچھا سوری, میں بات بھول جاؤں گا. آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ یہ جو نیا پرائم منسٹر آف کینیڈا کی اور اس کی مسز کی سیپریشن ہوئی ہے, یہ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے بڑا فرق پڑے گا. اس لیے کہ وہ لوگ, وہ ہسبینڈ اینڈ وائف جو اس وقت اس ٹاکسک ریلیشن میں یا ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں تھے, ایک پلیزنٹ لائف نہیں گزار رہے تھے, اب وہ خواتین جو اپنے ہسبینڈ کو چھوڑنا چاہتی ہیں, وہ کہیں گی کہ اس نے اپنے پرائم منسٹر کی پرواہ نہیں کی, تو تم کیا چیز ہو, میں بھی تم سے جو ہے نا علیحدہ ہونا چاہتی ہوں. اور جو ہسبینڈ کہیں گے وہ کہے گا کہ میں پرائم منسٹر آف کینیڈا نے وائف کی پرواہ نہیں کی اور لوگوں کی پرواہ نہیں کی, تو میں کیوں اسٹک ہوا ہوں میں بھی. تو اس سے لوگوں کی انکریجمنٹ ہوتی ہے اور لوگ ٹاکسک ریلیشن سے زیادہ تیزی سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ بڑی جگہ پہ ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے, اس کی خبر وائرل ہوتی ہے, پورے کینیڈا وائڈ ورلڈ وائڈ جاتی ہے, تو وہ لوگوں کو کائنڈ آف ترغیب ہوتی ہے کہ ہاں یو کین ڈو دیٹ, تو اس سے ریٹ بڑھے گا اگلے سال. جی اب آپ آ جائیں وہ مارشل لاء. عمران خان نے جو انٹرویو دیا ہے, اس انٹرویو بڑی نظریں تھیں لوگوں کی. میں نے انٹرویو ابھی نہیں سنا, میں نے خبر پڑھی ہے اس انٹرویو کی صرف بی بی سی پہ. اور آپ کو پتہ ہے اسٹیفن سکر وہی ہے جس نے اسحاق ڈار کے کانوں سے دھواں نکلوا دیا تھا, اور اسحاق ڈار صاحب چاروں شانے چت ہو گئے تھے, وہاں نہیں جواب دے سکے تھے. مگر عمران خان نے اس کے کانوں سے دھواں نکلوایا ہے. عمران خان کا انٹرویو واز اے گڈ انٹرویو. ہاں, تو عمران خان تو آپ کو پتہ ہے اتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہے عمران خان کا, بالکل عمران خان نے دھواں نکلوایا ہوگا. اور عمران خان کا یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ ملک میں مارشل لاء ہے. عمران خان کی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی کامیابی کا دار و مدار جو سارا ہے وہ اس بات پہ ہے کہ وہ کھڑا ہے, اور کھڑا اس لیے ہے کہ اسے یقین ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا. اور یہ ایک طرف وہ مارشل لاء کی بات کرتا ہے, دوسری طرف جو مزہ کا خیز بات ہوئی ہے وہ شہباز شریف صاحب آج انہوں نے خطاب کیا ہے ان سے, پارلیمنٹیرین سے جو آؤٹ گوئنگ ایم این ایز ہیں ان کو خطاب کیا انہوں نے, اور عشائیہ دیا ان کے اعزاز میں, اور انہوں نے اب وہ الوداعی ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے یار دوست, مجھے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کہتے ہیں, لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اس سے زیادہ اور بڑا جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز کے فیس پہ تماچا شہباز شریف صاحب اور کیا مار سکتے تھے کہ وہ تو مجھے کیوں نکالا, اور وہ سول سپریمیسی اور سول بالادستی اور اس کی وہ تحریک پہلے بھی انہوں نے لے کے چلے تھے. اب دوبارہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم پاکستان واپس آئیں گے, پھر یہی بات کریں گے. اور میں بھی اگر حالات زیادہ تنگ ہوئے میاں صاحب کے لیے, تو وہ اس حد تک سوچ رہے تھے مسلم لیگ نون نواز شریف گروپ کہ ہمیں اگر عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑا اس سول سپریمیسی کی جدوجہد میں, تو ہم عمران خان کے ساتھ بھی جا کے اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے, تاکہ وہ جو
عمران خان کی جھولی میں جو ووٹ جا پڑے ہیں اس سول سپریمیسی کی جنگ کی وجہ سے، اس میں سے کچھ ہمیں بھی حصہ مل جائے. لوگ کہیں کہ نہیں میاں صاحب ابھی تک وہاں ہی کھڑے ہیں، جو میاں صاحب لندن میں گئے تھے اور وہاں سے انہوں نے جو سپیچز کی تھیں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے خلاف جو سپیچز کی تھیں، میاں صاحب ابھی تک اسی سٹانس کو لے کے چل رہے ہیں اور میاں صاحب اسی وجہ سے 4 سال باہر رہے ہیں اور میاں صاحب کے خلاف جو کچھ ہوا تھا وہ اسی وجہ سے ہوا تھا اور میاں صاحب آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں. اس لیے شاید وہ سول سپریمیسی والا جو ووٹ ہے اس میں سے کچھ حصہ میاں صاحب کو مل جائے. میاں صاحب تو اس حد تک سوچ رہے تھے، لیکن شہباز شریف صاحب جب بولتے ہیں وہ اپنے بڑے بھائی کی اور اپنی بھتیجی کی جو سول سپریمیسی کی اصل جنگ کی محرک ہیں، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب تو وہ جنگ بھول چکے تھے. مریم نے انہیں یاد کرایا کہ نہیں بابا جان یہ ہمارا ہماری یہ پچ تھی، اس پچ پہ ہم نے کھیلنا تھا. اور مریم نے کیا کمال کی پھر تقریریں کی، حتیٰ کہ مریم نے آرمی کو تو نہیں بخشا، پھر آرمی عدلیہ کے خلاف جو ہے انہوں نے جو زبان درازی کی، جو تقریریں کی، جو جذبات اور جو شعلہ بیانی دکھائی مریم نے، اس کی وجہ سے جو ہمارے ہاں سول لبرٹیز کے لوگ حامی تھے اور جتنے بنیادی شخصی جمہوری آزادیوں کے لوگ تھے انہوں نے مریم کی طرف سنجیدگی سے دیکھنا شروع کر دیا تھا کہ شاید اگر یہ جنگ میاں نواز شریف صاحب کہیں راستے میں ہار گئے تو یہ ان کی بیٹی اس جنگ کو پکڑ کے آگے چلے گی. اور یہ واقعی پاکستان میں ہمیں کوئی ایسا چہرہ مل گیا ہے جو پاکستان میں سول سپریمیسی کی جنگ آخر تک لڑے گا. لیکن شہباز شریف صاحب جب بولتے ہیں اب اس حد تک وہ اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کہتے ہیں اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب وہ خود اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کہہ رہے ہیں اور جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اگر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر عمران خان یہ کہیں کہ ملک میں اس وقت مارشل لاء کی حکومت ہے تو عمران خان جھوٹ نہیں کہہ رہے، عمران خان سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اپیرنٹلی تو حکومت شہباز شریف کی ہے اور شہباز شریف کہہ رہا ہے میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں اور مجھے کہتے ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہی پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. تو پھر عمران خان تو سچ ثابت ہوئی عمران خان کی بات. تو عمران خان نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، واقعی ملک میں مارشل لاء ہے، کیونکہ مارشل لاء آرمی والوں کا ہوتا ہے اور آرمی والوں کا بندہ خود کہہ رہا ہے میں ان کا بندہ ہوں، میں پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں، کیبنٹ اس کی ہے، سارے فیصلے ان کے ہو رہے ہیں. ایک دن میں جب قومی اسمبلی کے حال میں جس میں 342 اراکین ہونے چاہیے، اسمبلی اگر ان بزنس ہو 342 اراکین ہونے چاہیے نا، 342 میں سے 15 بندے بیٹھ کے 54 بل پاس کر دیں 24 منٹ میں، تو پھر اس اسمبلی کو آپ کیا کہیں؟ اسے پھر ربڑ سٹیمپ اسمبلی کہیں. اور ربڑ سٹیمپ اسمبلی کے اوپر پرائم منسٹر جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں جو کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں اور اس تانے کی وجہ سے مجھ پہ کوئی اثر بھی نہیں ہوتا. تو پھر مارشل لاء تو ہے نا. جی شکریہ، بہت شکریہ فیاض بھائی آپ کا. فیاض بھائی آپ نے، میں اگلے سوال کی طرف جانا تھا مگر ابھی آپ نے جب بات کی، حامد میر صاحب کا ٹویٹ آتا ہے کہ غدر کی علامت کی انہوں نے اوپر ترے بے شمار بل پاس کروا دیے ہیں. ایک بل پاس کروایا ہے جو چائنا کوریڈور یونیورسٹی گوادر میں ہے، مگر اگر آپ اس کو دیکھیں تو دیٹ از چائنا کوریڈور یونیورسٹی لاہور میں، وومن یونیورسٹی. آپ کے نوٹس میں ہے وہ بات؟ انہوں نے اسی طرح نہیں کیا، بہت سارے پیسے گوادر کے نام پہ اور بلوچستان کے نام پہ لے کے کھینچ کے یہ پنجاب میں لے آئے. ان کے ساتھ غدر ہو گیا نا پھر کہ بھی آپ بلوچستان کے نام پہ پروجیکٹ کا بل پاس کرا رہے ہیں اور یونیورسٹی آپ کی لاہور میں بن رہی ہے. they must be held accountable for that. بلوچستان کے ساتھ تو اس طرح کی بہت ساری زیادتیاں کی ہیں ہم نے. آپ دیکھیں سوئی گیس جب سے نکلی تھی، سوئی گیس پورے پاکستان میں پھیل گئی، لیکن بلوچستان کے بہت سارے شہر ابھی بھی اس سے محروم ہیں. بلوچستان کے شہریوں کو نہیں ملی سوئی، لیکن پوری سوئی سے نکلی ہوئی، سوئی کا مقام سوئی جگہ کا نام ہے، سوئی سے نکلی ہوئی سوئی گیس پورے پاکستان میں ہم جو ہے سارے لوگ استعمال کر رہے ہیں اور بڑے سستے داموں استعمال کر رہے ہیں اور ہم اس پہ کوکنگ بھی کر رہے ہیں. ہماری فیکٹریز بند ہیں لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے چولہے نہیں ٹھنڈے ہونے چاہیے، ہم اس پہ اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں. تو زیادتی تو بلوچستان سے شروع سے ہوئی ہے، اسی لیے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے. اور وہاں اگر انسرجنسی ہے اور اگر وہاں بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ اور اس طرح کے علیحدگی پسند تحریکیں چلی ہیں اور علیحدگی پسند جماعتیں آئی ہیں اور لیڈر وہاں سے آئے ہیں، تو اس کی کوئی ریزن تھی نا. وہ مقامی لوگوں کو قائل کرتے تھے اسی بات پہ، یہی ان کا نیریٹو تھا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمیں کچھ نہیں دیا گیا. یہاں سے گیس بھی نکال کے لے گئے، کوئلہ بھی نکال کے لے کے جا رہے ہیں، اب معدنیات بھی نکال کے لے جا رہے ہیں، اب گوادر سے بھی پیسے یہ لے جائیں گے یہاں سے سارا کچھ کما کے، ہمیں تو کچھ نہیں آئے گا. اور یہ شہباز شریف صاحب جیسے ہمارے جو لیڈران ہیں انہوں نے پروو کیا کہ گوادر یونیورسٹی بلوچستان میں اپروو کرائی اور اس کے کیمپس کھول لیا ہم نے لاہور میں اس کا دھندا شروع کر دیا. کیونکہ ایجوکیشن بھی تو آج کل منی میکنگ ایک قسم کی فیکٹری ہے نا، یہ فیکٹریاں جگہ جگہ کھولی ہوئی ہیں انہوں نے. اور ابھی انہوں نے
24 یونیورسٹیوں کا بل جاتے جاتے ایک پاس کیا ہے. اب پتہ نہیں وہ کون سی یونیورسٹیاں ہوں گی جو 24 انہوں نے آنکھیں بند کر کے نئی یونیورسٹیوں کے چارٹر اپروو کر دیے ہیں جاتے جاتے ان بھاگتے چوروں نے. لیکن اس میں ہوگا کیا؟ نہ ان یونیورسٹیز میں فیکلٹیز پوری ہوں گی، نہ اس کا سارا اسٹرکچر ہوگا پورا. اب وہ جگہ جگہ ان کے کیمپسز ہر شہر میں فرنچائزز وہ بیچنا شروع کر دیں گے اور وہاں سے بچوں کو ڈگریاں جاری ہونا شروع ہو جائیں گی. اور وہ ڈگریاں جب انٹرنیشنلی وہ اسٹوڈنٹ جائیں گے یا ان کے گریجویٹس جائیں گے تو آگے وہاں جا کے ہماری بےزتی ہوگی، بدنامی ہوگی کہ یہ پاکستان کا اسٹینڈرڈ ہے ایجوکیشن کا. کیونکہ آبویسلی اتنی جلدی میں تو نہ یونیورسٹیاں بنتی ہیں، نہ اسٹرکچر بنتا ہے، نہ اس کی فیکلٹی پوری ہوتی ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی. تو یہ اسی طرح کے کام ہیں ان کے جس پہ کوئی نہ ڈیٹیل سے دیکھتا ہے. یہ تو حامد میر کا شکریہ کہ اس کے نوٹس میں آ گیا، ورنہ ہمارے ملک میں تو ہزاروں نہیں لاکھوں جرنلسٹ ہیں لیکن کوئی ان ڈیٹیل خبر کسی کے ہاتھ نہ لگتی ہے، نہ کوئی پڑھتا ہے، نہ کوئی دیکھنا چاہتا ہے. ہمارے ہاں تو صبح دوپہر شام صرف یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کو سزا دی جا رہی ہے نہیں دی جا رہی. عمران خان کس جج نے کیا کیا عمران خان کے خلاف، عمران خان نے کیا کیا، نواز شریف صاحب نے کیا کیا، زرداری صاحب نے کیا کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا نہیں کہا. اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ نیوز پہ تو زیرو کام ہوتا ہے. پاکستان میں ایسی کسی خبر پہ کوئی کام نہیں ہوتا. فار ایگزامپل اب صرف اسلام آباد میں ہمارے بیٹھے ہوئے جرنلسٹ دوست اس بات پہ غور کر لیں کہ یہ آخری 30 دنوں میں پرائم منسٹر آف پاکستان کے آفس سے اور دوسری منسٹرز کے آفس سے کون کون سے ایس آر اوز جاری ہوئے ہیں، کون کون سے نوٹیفیکیشنز جاری ہوئے ہیں، کون کون سی فائلیں موو ہوئی ہیں. اتنی خبریں ہیں کہ اگلے 2 سال شاید وہ خبریں نہ ختم ہوں. اور یہ سارے کام اسی طرح کر رہے ہیں، افراتفری میں پروموشنیں کرا رہے ہیں اپنے بندوں کی، نئی بھرتیاں کرا رہے ہیں اپنے بندوں کی. جو بندہ 17ویں گریڈ میں تھا اسے 19ویں گریڈ میں لے کے جا رہے ہیں، جو 18واں والا ہے اسے 20ویں میں لے کے جا رہے ہیں. اور ایک اور یہ ڈرامہ کیا کرتے ہیں کہ ایک آفیسر کی پروموشن کے لیے 3 بیسٹ اے سی آرز چاہیے ہوتی ہیں. اے سی آرز کا مطلب ہوتا ہے اینول کانفیڈینشیل رپورٹ اباؤٹ دا پرفارمنس آف دیٹ امپلائی. تو اینول کانفیڈینشیل رپورٹ میں یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ میں اس بندے کو رکھتے ہیں، 3 مہینے بعد اسے وہاں سے موو کر کے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں لے کے جاتے ہیں، اگلے 3 مہینے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں لے کے جاتے ہیں. اور جن 3 افسران کے انڈر اس نے کام کیا ہوتا ہے اس سے 3 اے سی آریں لکھوا لیتے ہیں اور تینوں میں A1 آؤٹ اسٹینڈنگ اے سی آریں لکھوا لیتے ہیں اور وہ فائل میں لگا کے اس بندے کی 3 اے سی آرز بیسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ اے سی آرز ہیں اس کی بنیاد پہ اس کی پروموشن کر دیتے ہیں. بعض میں اگر کوئی جونیئر رپورٹ اعتراض کرے تو کہتے ہیں فیڈرل سروسز ٹریبونل میں کمپلینٹ کرو. اور فیڈرل سروسز ٹریبونل ہماری ایسی ہے ماشاءاللہ کہ وہاں آج آپ کمپلینٹ کریں اور اگلے 25 سال آپ جاب اپنی سروس کر جائیں اس کا فیصلہ نہیں ہوتا. وہاں بہت سارے سمجھدار لوگ فیڈرل سروسز ٹریبونل میں کمپلینٹ ہی نہیں درج کراتے کہ پتہ ہے وہاں سے تو فیصلہ کوئی نہیں ہونا، 25-35 سال گزر جائیں گے کوئی انصاف نہیں ملنا. تو یہ اس طرح کی پروموشنیں آخری دنوں میں یہ کر رہے ہیں، اپوائنٹمنٹیں کرا رہے ہیں، ٹرانسفریں تبادلے کرا رہے ہیں، اپنا پورا سیٹ اپ نیٹ ورک سیٹ کر کے جائیں گے یہ اگلے الیکشن کے لیے. اور اس میں چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ سارا مل کے سارا دھندا اور سارا کام ہو رہا ہے. جی بہت شکریہ. 9 مئی کے واقعات جب بی بی سی پہ یہ انٹرویو چلتا ہے یار، ڈیفینیٹلی 9 مئی کے واقعات میرا خیال ہر بے وقوف سے بے وقوف آدمی بھی محسوس کر سکتا ہے کہ ایوری تھنگ واز پری ڈیفائنڈ اینڈ سیٹ اپ تھا. کیا وجہ ہے فیاض بھائی، میں ہٹ کے سوال آپ سے کر رہی ہوں کہ اس قوم میں وہ لوگ جو اس پی ڈی ایم کو فیور کر رہے ہیں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیوں اس ملک کے دشمن ہیں؟ ڈونٹ دے سی کہ کیونکہ آج جو آپ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی ایک بہت بڑی بات کہہ دی ہے. ان تینوں کے تناظر میں آپ مجھے بتائیے، انہوں نے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ فوج شہریوں پر بندوق اٹھا لے، عدالت فوج کو غیر آئینی اقدامات سے روکے گی. اور آج وکیلوں نے بھی اس سے اعتراض کر دیا، تو پھر عام کورٹس کا تو فائدہ کوئی نہیں. اب آپ ذرا مجھے اس کے بارے میں بتائیے. اچھا، یہ جو بات آپ نے پہلے کی نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، ہماری اسٹیبلشمنٹ، آپ نے شاید کہا کہ دشمن، ہمارے ہاں دشمن کوئی بھی نہیں ہے. نہ کوئی سیاسی جماعت دشمن ہے ملک کی، نہ اسٹیبلشمنٹ دشمن ہے، نہ میڈیا دشمن ہے، نہ ہمارا بیوروکریٹ دشمن ہے. ہاں، ہم اپنی اناؤں کے دائروں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم اپنی انا سے اوپر اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہ ہمارے جج صاحبان، نہ ہمارے میڈیا والے دوست، نہ ہمارے پولیٹیشین. اور آرمی والوں کی انا تو بہت ہی زیادہ سخت ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ اس طرح کی ہوتی ہے، چاہے کاکول اکیڈمی سے آئیں اور چاہے وہ منگلا او ٹی ایس آفیسر ٹریننگ اسکول منگلا سے آئیں، یا کسی ایئر فورس کی یا پاکستان نیوی کے کسی اسکول سے آئیں. ان کی ٹریننگ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ابو دی لا اور اپنے آپ کو ایک بالکل خلائی مخلوق یا اوپر کی دنیا سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ ملکی معاملات میں اس حد تک آگے گھس جائیں گے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بل صفائی کل کی تھی تو آج ہم زراعت بھی کرنا چاہتے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے، آپ کریں زراعت میں کام کریں. لیکن زراعت میں جب آپ کرنے جائیں گے وہاں کام، تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو
400 एकड़ یا 40 एकड़ کے کوئی پلاٹ دے دیا گیا ہے کہ اس پہ آپ نے زراعت کرنی ہے اور آپ نے وہاں باربڈ وائر بھی لگا دیا ہے اور آپ وہاں کام کر رہے ہیں, تو اس کے آگے جو نیکسٹ ڈور نیبر ہے آپ کا فارمر ہے, جو کسان ہے, اس کا بھی آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. کیونکہ ہمارے یہاں تو دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ کسان جو ہوتے ہیں وہ اپنی زمین کا خیال نہیں رکھتے, اپنے ساتھ والے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. اگر آپ کی ایبسنس میں, آپ کی فصل میں کوئی آوارہ جانور آ جائے تو ہم وہ اپنا کام چھوڑ کے اس کے جانور کو وہاں سے دور بھگاتے ہیں کہ میرے پڑوسی کی بھی فصل خراب نہ ہو جائے اس جانوروں کی وجہ سے, یا کوئی اور اس سے آفت آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے تو سارا گاؤں مل کے اس ایک جو اپنا کاشتکار بھائی ہوتا ہے اس کی ہیلپ کرتے ہیں. لیکن آرمی والوں نے سے مجھے ایسی کوئی امید نہیں ہے, کیونکہ آرمی والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنی گاڑیاں ہیں, ہمارے پاس اپنے اب ظاہر ہے ٹریکٹر وغیرہ ٹرالیاں اور اپنا ان کا ایگری فارمنگ کا سارا سلسلہ ہوگا. تو انہوں نے اپنی اس ہٹ درمی میں انہوں نے وہ روایتی جو دیہاتی ہمارا سسٹم ہوتا ہے کاشتکاری کا, اس کو انہوں نے رون دینا ہے, اور اس کی وجہ سے وہاں لوگوں نے ان سے ناخوش ہونا ہے اور پھر پرابلم شروع ہونے ہیں. اگر آپ فارمنگ میں جا رہے ہیں تو آپ کو فارمنگ کے وہ تمام ہمارے جو ایک روایتی اور ایک ہمارے وہ سلسلے ہیں وہ اپنانے پڑیں گے, لیکن اس طرح نہیں ہوتا. اسی طرح فار ایگزامپل وہ عسکری سیمنٹ انہوں نے شروع کیا تو باقی جو سیمنٹ والے تھے وہ ان سے تنگ پڑے. عسکری بینک آپ نے شروع کیا تو باقی بینکوں والے آپ سے تنگ ہو گئے. آپ نے سی ایس ڈی آپ کی پرانی بہت عرصے کی تھی, اب سی ایس ڈی کو تو ساری سبسڈیز مل جاتی ہیں, لیکن یوٹیلیٹی سٹورز کو وہ ساری سبسڈیز کیوں نہیں ملتی؟ اور اگر یوٹیلیٹی سٹورز کو اور سی ایس ڈی کو مل جاتی ہیں تو پھر عام جو تاجر ہے اس کو وہ سبسڈیز کیوں نہیں دیتے؟ وہ بھی تو تجارت کر رہا ہے, وہ بھی تو اس ملک کے شہریوں کو ہی آٹا دال چینی دینا چاہتا ہے. تو یہ جو آپ پریویلیج آپ کا سلسلہ ہوتا ہے, اور پھر یہ کہ آپ کے جرنیلوں کو اور بریگیڈیوں کو ریٹائرمنٹ پہ کیوں آپ 2-2 4-4 مربے دے دیتے ہیں؟ کیا مربع ان کا ہی حق بنتا ہے؟ کیا باقی جو گورنمنٹ کو سرو کرتے ہیں, کیا ایک 20-25 سال سرو کرنے والا نائب قاصد, کیا اس کا اس ملک پہ, اس وطن کی مٹی پہ اس کا کوئی حق نہیں ہے؟ ایک جنرل کو آپ دے دیتے ہیں اور پھر ایک کیپٹن کا کوئی حق نہیں ہے, میجر کا کوئی حق نہیں ہے, ایک صوبیدار میجر کا کوئی حق نہیں ہے, حوالدار کا کوئی میجر نہیں ہے. سرو آپ نے بھی کیا, سرو اس نے بھی کیا. آپ کے حالات اچھے تھے, آپ کے والد صاحب بھی کرنل تھے, آپ کے والد صاحب بھی جنرل تھے, جس طرح ہمارے اپنے جنرل باجوہ صاحب کے سسر بھی جنرل تھے, خود بھی جنرل ہے, اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں. تو آپ ایک ڈفرینٹ ایلیٹ کلاس سے آپ آئے, اس ایلیٹ کلاس میں رہتے ہوئے آپ کو اچھے حالات ملے, آپ کو ایف سی کالج ملا, آپ کو ایچ کالج ملا, حتیٰ کہ عمران خان اور بے نظیر جیسوں کو آکسفورڈ یونیورسٹی ملی, بلاول کو آکسفورڈ یونیورسٹی ملی. اگر آکسفورڈ یونیورسٹی میں آپ پڑھ کے آ گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن جو بندہ ایک وہاں تلا گنگ میں یا میاں والی یا میاں چنو کے کالج میں پڑھ رہا ہے, اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے, اس کو حالات وہ نہیں ملے, آپ کو حالات اچھے مل گئے ہیں. پاکستانی وہ بھی ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ شناختی کارڈ تو میرے جیب میں بھی وہی ہے پاکستان کا جو آپ کی جیب میں ہے. اگر آپ نے شناختی کارڈ کی رسپیکٹ کرنی ہے تو پھر حالات بہتر کریں. یہ جو ہے کہ آپ 400 ایکڑ زمینیں الاٹ کرا لیں, اور الاٹ کس کے نام کرائیں؟ ہاں, اگر آپ کی اپنی کوئی ایگری فارم, آپ ایگری کمپنی بنائیں جو آرمی کی ہو, جس طرح NLC, FWO, اس طرح کے معاملات ہیں, وہ کمپنی بنا کے اس سے ایگریکلچر کریں, ٹھیک بات ہے. لیکن اگر آپ نے جرنیلوں کو یہ زمینیں آج دے دی ہیں یا آگے چل کے آپ نے ان کو الاٹ کرنی ہے, ڈیولپ کرنے کے بعد آپ نے الاٹ کرنی ہے, ڈیولپ آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان کے خرچے پہ کرنی ہے, اور بعد ازاں آپ ان کے 2-2 4-4 ایکڑ کے ٹکڑے بنا کے اپنے جرنیلوں کو اور بریگیڈیوں کو اگر آپ نے دینی ہے, تو یہ قوم دیکھ رہی ہے سب, یہ آگے چل کے آپ کے لیے پرابلم پیش آئیں گی. اسی طرح آپ کسی بھی شعبے میں جانا چاہتے ہیں, آپ آہستہ آہستہ ٹیک اوور کر لیں, سارے شعبے لے لیں, لیکن کوئی انصاف, کوئی مساوات, کوئی برابری, کوئی باقی شہریوں کو بھی شہری سمجھیں. اپنے آپ کو آپ خلائی مخلوق تو لوگوں نے نام دیا ہوا ہے, آپ خدائی مخلوق سمجھتے ہیں. خدائی مخلوق نہیں ہے, آپ بھی ہماری طرح کے پاکستانی ہیں, اور باقی پاکستانی بھی آپ کے طرح کے پاکستانی ہیں. تو یہ مسائل ہمارے آگے چل کے اور بڑھیں گے, کیونکہ ہمارا کوئی بھی بندہ ہو, سیاستدان ہو فار ایگزامپل, جب یہ بھی پاؤں پھیلانا شروع کرتے ہیں تو ان کے بھی پاؤں پھیلانے کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم حساب لے لیں گے, اور آپ حساب کیوں لے لیں گے؟ میاں نواز شریف صاحب آپ کو اگر یہ پروو نہیں کر پائے تھے کہ وہ ایون فیلڈ والے اپارٹمنٹ آپ نے کیسے لیے, کیسا پیسہ ٹرانسفر ہوا, تو آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑی. آپ نے اگر پرائم منسٹر آف پاکستان رہتے ہوئے وہاں آپ نے جاب لے لی دبئی میں, اور وہاں ثابت نہیں کر سکے کہ آپ کو کیا ضرورت تھی وہ اقامہ لینے کی, اور اقامہ لیا اور جاب لی, اور جاب میں پھر وہ آپ کی جاب, اپنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں تنخواہ ٹرانسفر نہیں ہوئی, لیکن جب آپ کو وہاں سے پیپرز میں شو کر دیا گیا کہ اتنی آپ کی سیلری ہے, تو وہ سیلری آپ کی ہو گئی. آپ بینگ پرائم منسٹر آف پاکستان آپ ایک جھوٹ کے مرتکب ہوئے, آپ نے وہ چھپا کے رکھی اپنی جاب, آپ کو سزا مل گئی. آج عمران خان صاحب اگر توشہ خانہ میں پھنسے ہوئے ہیں تو عمران خان صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے, اور یقیناً دے رہے ہیں. لیکن جس طرح ان کے خلاف دائرہ تنگ کیا گیا ہے, جس طرح کے ہمایوں دلاور صاحب جو وارداتیں کر رہے ہیں, اور ہمایوں دلاور صاحب کی اب جس طرح کی ویڈیوز, نازیبا ویڈیوز سامنے آنا شروع ہوئی ہیں, اب لگتا ہے کہ یہ ارشد ملک صاحب والا ہی کیس بن رہا ہے. جس طرح ارشد ملک کا مرحوم آپ کو یاد ہوگا
کہ ان کی ویڈیوز نکلی تھی بعد میں اور پتہ چلا کہ ان ویڈیوز کی بنیاد پہ وہ مسلسل بلیک میل ہو رہے تھے اور اس کی وجہ سے ہی انہوں نے اس طرح کے فیصلے کیے تھے. اب اگر ہمایوں دلاور کی ویڈیو آنا شروع ہو گئی ہیں, لوگوں کو تو پہلے ہی یقین ہو چکا تھا کہ ہمایوں دلاور ایک جج کبھی اپنی کرسی پہ بیٹھ کے کسی وکیل کو شٹ اپ نہیں کہہ سکتا. اگر اس نے بے وقوفی سے شٹ اپ کہہ دیا تھا اور آگے سے جج وکیل صاحب نے بھی یوں شٹ اپ کہہ دیا, تو پھر ایسا کوئی برداشت نہیں کرتا جج کہ اسے کوئی وکیل یوں شٹ اپ کہے پوری بھری محفل میں, بھری عدالت میں. لیکن اس نے وہ بھی برداشت کر لیا. اس کا مطلب ہے کہ انتہائی مجبوری تھی ہمایوں دلاور صاحب کی کہ انہوں نے اس کیس سے اٹھ کے نہیں جانا, انہوں نے یہاں سے ریزائن نہیں کرنا, انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ میری ٹرانسفر کر دی جائے, انہوں نے یہاں ہی بیٹھنا ہے, چاہے کتنی ہی ان کی توہین کی جائے, چاہے کتنی ہی ان کی بےزتی کی جائے, چاہے کتنی ہی ان پر تنقید کی جائے. انہیں کوئی نہ کوئی مجبوری ہے وہاں بیٹھنے کی, انہیں کوئی نہ کوئی مجبوری ہے کہ جس طرف وہ فیصلے کو لے کے جا رہے ہیں وہ فیصلہ سنانے کی مجبوری ہے. اب وہ مجبوری, جس طرح کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں, اللہ نہ کرے وہ صحیح ہوں ویڈیوز, لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ لوگوں کا جو خدشہ تھا اور جو خطرہ تھا وہ پختہ ہو رہا ہے کہ ہاں واقعی ان کی کوئی آڈیو ویڈیوز ہیں جس کی وجہ سے یہ مجبور ہیں اور یہ عمران خان کو اس پہ لے کے جانا چاہتے ہیں سزا. نااہلی 3 سال کی نااہلی سنا ہے, 3 سال کی قید اور 5 سال کی نااہلی کی خبر سنی ہے. یہ فیصلہ لکھا جا چکا ہے, اب سنانے کی دیر ہے, دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن عمران خان کو جتنا ٹائم انہوں نے دے دیا ہے, میرے خیال میں عمران خان نے انٹرویوز بھی بھرپور کر لی ہیں, اپنی کچھ ویڈیوز بھی ریکارڈ کر لی ہوں گی اور اپنی پارٹی کا بھی کوئی لائن آف ایکشن انہوں نے دے دی ہوگی کہ میں اگر بیہائنڈ دی بار چلا جاؤں تو پیچھے آپ نے پارٹی کیسے چلانی ہے. اور لوگ جب یہ عمران خان کو, اگر اس وقت اگر 80% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں تو یقین مانیں عمران خان کو بیہائنڈ دی بار جب یہ کریں گے, پابند سلاسل کریں گے, تو مزید 10% 15% عمران خان کے ساتھ لوگ جڑ جائیں گے, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مظلوم ہے. توشہ خانہ کیس میں جو اب تک عمران خان نے جب کہا کہ میں گواہان پیش کرنا چاہتا ہوں, اور جب گواہ کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ آرمی اس وقت کے جو ملٹری سیکرٹری تھے میرے بریگیڈیئر وسیم افتخار چیمہ, جو اس وقت میجر جنرل وسیم افتخار چیمہ ہے, کہ وہ انہوں نے کیا تھا جو کچھ کیا تھا. اب اس میں مزید ڈیٹیل جو مجھے لگ رہا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے اور میجر جنرل وسیم صاحب کو کیوں نہیں کورٹ میں بلایا جائے گا. عمران نے ایک تو ان کو تھوڑا سا باؤنس بیک کر دیا, ان کو بیک فٹ پہ کر دیا اسٹیبلشمنٹ کو بھی, اور عمران خان کے پیچھے جو لوگ پڑے ہوئے تھے توشہ خانہ کے معاملے میں, کیونکہ اگر ایک حاضر سروس میجر جنرل کو عدالت میں بلایا جائے گا تو پھر وہاں کراس کوسچننگ بھی ہوگی, اور کراس کوسچننگ جب خواجہ حارث جیسا وکیل یا اور جو وکیل عمران خان کی ٹیم میں ہیں, وہ شیر افضل مروت یا اور جتنے بھی وکیل ہیں, بیرسٹر گور ہیں, تو وہ کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے, کیونکہ وہاں وہ ایز اے گواہ پیش ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ گھڑیاں, کیونکہ الزام مین عمران پہ یہی آ رہا ہے کہ انہوں نے گھڑیاں پہلے لے لیں, بیچ دیں, وہاں سے پیسے وصول کیے, پھر اس کی پرائس لگوائی اور جو پیسے بنتے تھے وہ جمع کرا دیے, باقی اپنے پاس رکھ لیے. یہی ان پہ الزام آ رہا ہے نا. لیکن اگر یہ بات کھلے گی تو 3 گھڑیاں میجر جنرل وسیم افتخار چیمہ صاحب نے بھی لی ہیں. ان 3 گھڑیوں کے بارے میں بھی لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہی سلسلہ ہوا ہوگا, کیونکہ عمران خان صاحب کو ان کے ملٹری سیکرٹری نے بتایا ہوگا کہ سر ایسا چلتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ہوتا ہے, ایسا ہم کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہوگا ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہو بہتر ہے جو کرتے ہیں. تو انہوں نے میں بھی ایسا ہی کیا ہو کہ گھڑیاں پہلے نکال لی ہوں توشہ خانہ سے, بیچ دی ہوں, بیچنے کے بعد ان کی پرائس لگی ہو, اور بیچنے کے بعد پرائس میں سے جو ان کا حصہ بنتا تھا اپنا رکھ کے باقی ادھر جمع کرا دیا. میں بھی اسی طرح وہ بھی کرتے ہوں, باقی سارے بھی. اب بات کھلے گی تو وہ پھر سب تک جائے گی, اور شاید بات کھلنے کی نوبت نہ آئے, اسی وجہ سے اب وہ بیک فٹ پہ لگتے ہیں. اب شاید عمران خان کے خلاف کوئی اور ایک آدھ اگلے 2-4 دنوں میں کوئی اور کیس بھی نکالا جائے گا, جس طرح الیکشن کمیشن نے انہیں بلا لیا جمعے والے دن کہ آپ آئیں, آپ کی پارٹی نے یہ غلط کام کیے ہیں. پارٹی کو الیکشن کمیشن وہاں سے نائل کر دے, وہ بھی اچھا خاصا ڈنٹ ہوگا. اس کے علاوہ 3-4 اور کیسز میں عمران خان کو کل طلب کر لیا گیا ہے, نیب نے بھی دوبارہ طلب کر لیا ہے, اسلام آباد پولیس نے بھی طلب کیا ہوا ہے, FIA نے انہیں طلب کیا ہوا ہے, الیکشن کمیشن نے طلب کیا ہوا ہے. تو عمران خان پہ اب شاید اگلے 2-4 دنوں میں توشہ خانہ پہ کام تھوڑا سا ٹھنڈا پڑ جائے, لیکن اور کیسز پہ کام تیز ہو جائے. اور جہاں تک سپریم کورٹ کی بات ہے, اور جو آپ کہہ رہی تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم کسی شہری کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے, وہ بیسیکلی ان کا اشارہ اسی طرف تھا ملٹری والا, کہ ملٹری کورٹس اس طرح ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ ورلڈ وائڈ ایک وہ جو اس کی ایک بز تھی وہ کوئی اچھی نہیں تھی. اور پھر پاکستان میں بھی عام تاثر یہی ہے کہ یہ ملٹری کورٹ والی زیادتی ہے, نہیں ہونی چاہیے. اب وہ چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں, چھٹیاں 1 مہینے بعد ختم ہوں گی, واپس آئیں گے, پھر دیکھیں گے. اور میں بھی عمر عطا بندیال صاحب یہ کوشش کریں کہ سپٹمبر کے پہلے ہفتے سے بات گھسیٹ کے 16 ستمبر تک لے جائیں, اور 16 ستمبر کے بعد پھر دیکھیں گے کہ نئے آنے والے آرمی چیف, ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جن کے بارے میں ابھی تک تو یہ تاثر ہے کہ وہ سول لبرٹیز کے بہت بڑے چیمپئن ہیں, اور بنیادی شخصی جمہوری آزادیوں کے حوالے سے ان سے زیادہ بہتر کوئی جج نہیں ہے ہماری اس وقت اپنی جوڈیشل فرٹرنیٹی میں. تو دیکھتے ہیں کہ ان کا امتحان 16 ستمبر سے شروع ہوگا. اگر یہ بال
عمر عطا بندیال صاحب ان کی کورٹ تک چھوڑ کے گئے, تو پھر دیکھتے ہیں اس بال کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے ہیں, کیونکہ اب ان کے پاس بھی مزید, پہلے تو وہ کورٹ سے اٹھ کے چلے گئے تھے, اب ان کے پاس کورٹ سے اٹھ کے جانے کا بھی آپشن نہیں ہوگا, وہ کورٹ میں بیٹھیں یا نہ بیٹھیں, چیف جسٹس آف پاکستان وہی ہوں گے, جو کچھ ہو رہا ہوگا اس کا الزام ان کے سر پہ ہی آئے گا. جی بہت شکریہ. مگر میں آپ سے ایک چیز جس کو کرنا چاہتی ہوں, نیوز کو, ظاہر پاکستان کی جو صورتحال ہے, انتہائی بدترین صورتحال, جس میں کریکٹر کے لحاظ سے اور مورلی اگر میں اس کو دیکھتی ہوں, جیسے ابھی آپ نے جناب ہمایوں صاحب کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان کی ویڈیوز کو, اسی طرح وہ ایک درانی صاحب ہیں, ان کی بھی ویڈیوز. کیا بات ہے کہ پاکستانیوں کے حالات اتنے نازک اور اتنے پتلے ہو گئے ہیں کہ ہر ہوٹل, بالکل غلط ہے کہ کسی آدمی کو یا کسی عورت کو اس اسلامک اسٹیٹ میں جہاں پر زنا کی سزا قرآن کے لحاظ سے سنسار کرنا ہے, اگر وہ غلطی کر رہے ہیں تو کیا ہم اتنے انسیف, بہت ساری جینون فیملیز بھی جاتی ہوں گی کسی ہوٹل میں جائیں, اس کا مطلب ہے ہر ہوٹل کے بیچ میں کیمراز ماؤنٹیڈ ہیں, تو کسی کی عزت تو اب محفوظ نہیں ہے. اچھا, یہ جو افتخار درانی صاحب کا معاملہ ہے, افتخار درانی صاحب پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو ان کی ویڈیو آئی ہے وہ سر ویری سیڈ, اٹس شیم, ڈاؤن سنڈروم بچی تھی, اور آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل پارٹیز میں لوگوں کی ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, لوگ چلے جاتے ہیں, اور وہاں انہوں نے اس کا کوئی ناجائز فائدہ, اس کی پریزنس کا یا اپنے عہدے کا انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا, تو ان کے خلاف وہ کیس اس وقت بنا ہوا تھا, اور پارٹی کے اندر بھی بڑی ریزینٹمنٹ ہے, بڑے ناخوش ہیں لوگ کہ اگر افتخار درانی نے واقعی یہ کام کیا ہے اور جس طرح کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں تو افتخار درانی کو سزا ملنی چاہیے. اور افتخار درانی کو سزا اس لیے بھی ملنی چاہیے اگر انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور ساری ویڈیوز ٹھیک ہیں تو, کیوں کہ وہ ایک ایسے پریویلیجڈ اس پہ اسٹیٹس پہ تھے جہاں وہ لوگوں کے ان کی ولنریبلٹی کا فائدہ اٹھا سکتے تھے, اور اس بچی کو جو ڈاؤن سنڈروم کا شکار ایک بچی تھی, سلو موونگ تھی, اس کا اگر انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اس کا اپنے عہدے کا اور اپنے مرتبے کا, تو انہیں بالکل اس کی سزا ملنی چاہیے. اسی طرح اور بھی لوگ ہیں. اور یہ جو آپ بات کرتی ہیں کہ پاکستان میں, تو آپ دیکھیں کہ اس طرح کے ہمارے پاس پہلے اور کیسز, حریم شاہ, سندل خٹک, یہ وہ XYZ, یہ سارے جتنے کیسز آئے ہیں, اور ان حریم شاہ کے نے تو اپنی ٹک ٹاک سے اور ان چیزوں سے لاکھوں کروڑوں کما لیے ہیں صرف اس بات کے اس میں کہ جو ہمارے انفلوئنشل لوگ ہیں وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں لڑکیوں کا, اور لڑکیوں کی پریزنس کا, اور لڑکیوں کی انٹرسٹ ان پالیٹکس اینڈ انٹرسٹ ان ٹو بی فیم اینڈ ٹو بی امپورٹنٹ اینڈ ٹو بی کلوز ٹو دا انفلوئنشل سرکلز, اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کرتے ہیں. تو یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا جو ہے جہاں ہم ایک طرف اسے پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں, ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور ریگارڈ لیس آف دا پارٹی, اگر افتخار درانی صاحب کو اس لیے کیا جا رہا ہے پینلائز کہ وہ PTI سے ہیں تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر افتخار درانی صاحب نے کچھ غلط کیا ہے اور انہیں اس وجہ سے چھوڑ دیا جائے کہ وہ بہت انفلوئنشل ہیں, بہت ان کا نام ہے, بہت فیم ہے, وہ ایکس ایڈوائزر رہے ہیں, ایکس کیبنٹ منسٹر رہے ہیں, PTI کے مین عہدے دار تھے, بالکل اس وجہ سے ان کی کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. ان کی نہیں, اگر کوئی مسلم لیگ نون سے بندہ ہو, اگر پیپلز پارٹی سے ہو, MKM سے ہو, کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, یا سیاسی جماعت سے نہ بھی ہو, کسی بھی بیوروکریٹک سیٹ اپ سے ہو, اس کی اس وجہ سے اسے معافی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی بڑے خاندان سے یا بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے. جی بہت شکریہ. دو ایک اسپانسرز کا میں پیغام دینا چاہتی ہوں. پہلی تو بات نان کباب کے لیے کرنا چاہتی ہوں. ٹورنٹو کا فائن پلیس ہے. آپ وہ لوگ جو ہیلتھ کانشیس ہیں ان کو بہت مسالے دار یا بہت تلی بھنی ہوئی چیزیں اچھی نہیں سمجھتے, تو صاحب میڈیٹرینین فوڈ کے لیے نان کباب, دے ہیو 7 ڈفرینٹ لوکیشن, اور اس کی ایمبیانس کی بات کر لیں, اس کی کسٹمر سروس کی بات کر لیں, کوالٹی آف فوڈ, کوانٹٹی آف فوڈ, دیر از نو کمپرومائز. نان کباب پہ آپ ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں. وی لک فارورڈ یور فیڈ بیک. 9052829797 مارکھم میں ہے, اسکاربرو میں ہے, ڈاؤن ٹاؤن ٹورنٹو میں بھی نان کباب کی لوکیشن ہے, وان میں ہے, اور یہ مسساگا میں 2 لوکیشنز ہیں. 9052829797 ان کا نمبر ہے. ہمارے آج کے پروگرام کو راج